میں ہوں نیاز عالم. سب کی سنی اب میری سنو. عزیزو، آج سب سے پہلے مجھے گفتگو کرنا ہے شیریں مزاری صاحبہ کے بیان پر جو سوشل میڈیا پہ اجاگر ہوا ہے، جس میں آپ فرما رہی ہیں اور اس سے آپ یہ بھی دیکھیے کہ پی ٹی آئی والے کس قدر بوکھلا گئے ہیں. اس کا آپ کو اندازہ اس بات سے ہو جائے گا جو میں اب شیریں مزاری صاحبہ کا بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ سوشل میڈیا پر جو بیان جاری کیا ہے، گزشتہ روز امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کے پی کے کا دورہ کیا تھا، اس کے حوالے سے ان کا بیان سامنے آیا، جس پر صارفین بھی، سوشل میڈیا صارفین نے بھی ان کو پکڑ لیا ہے اور ان پر خاصی لے دے ہو رہی ہے. اپنے اس بیان میں انہوں نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی گزشتہ روز کے پی کے میں مصروفیات پر سخت بیان جو ہے وہ داغا ہے. آپ فرماتی ہیں کہ کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ کے پی کے کی حکومت نہیں بلکہ انہوں نے وفاقی حکومت کی بات کی کہ وفاقی حکومت نے، یا انہوں نے کسی بھی حکومت کا تو ذکر نہیں کیا، مگر انہوں نے ڈونلڈ بلوم کے پی کے میں جو مصروفیات کل ان کی تھی ان پر انہوں نے شدید تنقید کی ہے، اور وہ تنقید انہوں نے کس فریم آف مائنڈ میں کی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے اور اظہر من الشمس ہے کہ کے پی کے میں تو گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے، اور پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ سے ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی گزشتہ روز، اور انہوں نے بڑے خوشگوار موڈ میں جو ہے ملاقات کی، اور امریکی سفیر نے انہیں 36 گاڑیوں کا جو ہے وہ ان کی چابیاں دی ہیں اور یہ تحفہ دیا ہے، جسے انہوں نے بسط احترام اور خوشی قبول کیا ہے. اور یہ تمام جو کارروائی ہوئی یہ بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی. مگر شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ آج انہوں نے حکومت کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکی سفیر سے جناب آپ نے میٹنگ بھی کی، ان کو بریفنگ بھی دی، انہوں نے پودا بھی لگایا، پھر انہوں نے تورخم کے راستے سے جاتے ہوئے حساس علاقوں سے پرواز کی، اور وہاں انہوں نے وہ جائزہ لیتے رہے. اور یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں کوئی عام پاکستانی بھی نہیں جا سکتا. اب کوئی شیریں مزاری سے پوچھے کہ شیریں مزاری صاحبہ یہ تمام کے پی کے اور پنجاب، اب وہاں پر آپ کا سیٹ اپ ہے اور وہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اور یہ تو مطلب سیدھی اور سچی بات ہے کہ کے پی کے میں جو سرکار ہے اس کو امریکی سفیر نے گاڑیاں دی ہیں. ایک خیر سگالی ایک طرف آپ جو ہے وہ امریکہ کے لیے کہتے ہیں جی ایبسولوٹلی ناٹ، کیا ہم غلام ہیں؟ اپنے بیان میں بھی آپ فرماتی ہیں کہ جی امریکی سفیر کو جو پروٹوکول دیا گیا کیا وہ وائسرائے ہیں؟ اگر ان کو ان کی دہشت اور ان کی اتنا ان کا روب اور دبدبہ ہے، ان کا نام اور وہ اتنا حاوی ہے کہ جیسے وہ کوئی وائسرائے ہیں، تو اب کہنے کی بات یہ ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ جناب اس طرح سے وہ جو بیانیہ تھا ان کا امریکی سازش والا، وہ خط اور وہ جو سازش جس کا وہ ذکر کرتے رہے عمران خان کہ جی امریکی سازش ہے جس میں پی ڈی ایم بھی شامل تھی، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی ایک سیٹ گورنمنٹ جو ہے اس کو باہر جانا پڑا. تو اب اس حوالے سے آپ سوشل میڈیا پہ اگر آتے ہیں تو پھر آپ جو بات بھی کرتے ہیں آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سوشل میڈیا صارفین نے جناب ان کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے اور ان کو یہ باور کرایا جا رہا ہے. سوشل میڈیا صارفین ان کو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ کے پی کے میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے، کے پی کے میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کا وہاں وزیر اعلیٰ موجود ہے. تو یہ تمام معاملات جو ہوئے ہیں یہ آپ اپنے وزیر اعلیٰ سے پوچھیے، آپ اس میں کسی اور کو دوش کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑی گرما گرم بحث اب شروع ہو گئی. ویسے ہی پی ٹی آئی میں نے جیسے کہا کہ ان دنوں بوکھلاہٹ کا شکار ہے، حالانکہ ان کو عمران خان کو لاڈلا کہا جاتا رہا ہے، اور یہ معاملات جو ہے اس طرح سے میڈیا پہ گردش کرتے رہے ہیں، اور بالخصوص سوشل میڈیا پر جو چینلز ان دنوں یوٹیوب چینلز ہیں، وہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ چند چینلز کہ جو مخصوص لوگوں کے ہیں کہ جن کا پی ٹی آئی سے گہرا تعلق ہے، اور جو ہر جھوٹی بات کو بھی ان کے لیے سچ اور ہر سچی بات کو بھی پی ٹی آئی کے حق میں غلط اور جھوٹ قرار دینے کو تلے رہتے ہیں. پی ٹی آئی
کہ مختلف جو ان کے بیانات آ رہے ہیں یا ان کی جو پالیسیز ہیں، بالخصوص یہ جو فورن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ کے کیس کا جو الیکشن کمیشن سے فیصلہ آیا ہے، تو بہت سارے ذہن بدلے ہیں. بہت سارے لوگوں کو وہ جو جن کے تصور میں یہ تھا کہ عمران خان ایک بہت ہی بڑا محب وطن اور ایک نیٹ اینڈ کلین آدمی ہے اور جس سے صادق اور امین، اور اس پر بھی بڑی لے دے ہو رہی ہے. آج لوگوں کو زبان مل گئی ہے اور سینیٹ میں تقریریں ہوئی ہیں اور خواتین ارکان نے بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ جناب صادق اور امین کس کے القاب ہیں؟ صادق نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے اور امین بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. کیسے کوئی عام آدمی کتنا ہی نیک اور پارسا کیوں نہ ہو، کتنا ہی ایماندار اور شریف کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، کیا وہ نبی کریم کے القابات جو ہیں وہ، اور کوئی اگر اس طرح سے اگر کوئی لوگ صادق اور امین ہونے لگتے ہیں تو پھر کوئی اگر اپنا نام محمد صادق رکھتا ہے یا محمد امین رکھتا ہے تو کیا نہیں، اس کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے اور لوگ اب اس بات پر بحث کرتے نظر آ رہے ہیں. سوائے ان لوگوں کی، اور اس کی طرف پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اشارہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ لوگ ایسے لیڈر، ایسے سیاستدان جو خود پسندی کا شکار ہیں، وہ ایسے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھر رہے ہیں. ادھر چودھری شجاعت حسین بھی جو ہے ان کا بھی ایک بیان اس حوالے سے سامنے آیا جس میں انہوں نے سیاستدانوں کی اس روش کو غلط اور خطرناک قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہرگز فوج کو اس طرح کے ٹویٹس کے ذریعے یا اس طرح کے الزامات کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش نہ کی جائے. فوج ہماری محافظ ہے اور فوج کا ہر ایک جوان، ہر ایک افسر ہمارے لیے بحثیت قوم، ہمارے لیے لائق احترام ہے. اور یہ جوان، یہ فوجی افسر ہمارے، انہوں نے کسی موسم کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے بھی اتنے دور دراز اور اتنے مشکل علاقے میں گئے جس دوران ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے، اپنا فرض نبھاتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اور کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں وہ کہ جنہوں نے ان کی شہادت کے اس موقع پہ اس کو ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی، جس پہ ISPR نے بھی وضاحت کر دی ہے اور یہ منع کر دیا ہے کہ اس طرح کی جو ان ٹویٹس میں یا جس طرح سے ان افسروں کی شہادت کو ان کے رتبے سے گرانے کی کوشش کی گئی، ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان کی پالیسی کا بھی انہوں نے کھل کر اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کا کوئی بیس استعمال نہیں ہوا، پاکستان سے یہ کارروائی بھی نہیں ہوئی. وہ جو ایمن الظواہری جس ڈرون حملے میں مارا گیا، اس کے حوالے سے ایون طالبان نے پاکستان پر یا پاکستان زمین استعمال ہونے کے حوالے سے کوئی الزام نہیں لگایا. پھر آپ کون لوگ ہیں؟ آپ پاکستانی ہیں، آپ محب وطن ہیں، آپ اپنی ہی فوج کو بدنام کر رہے ہیں. میں سن رہا تھا کہ ایک بھارتی میجر جو کہ ریٹائرڈ ہے اور اب عسکری معاملات کا تجزیہ کار ہے، اس نے عمران خان پہ کھلے لفظوں میں تنقید کی ہے. اس نے کہا عمران خان وہ کام کر رہا ہے، وہ اپنی فوج کے خلاف اور پاکستان کے لوگوں کو پاکستانی فوج کے خلاف کر رہا ہے، پاکستان کے غدار پیدا کر رہا ہے کہ جو کام بھارتی حکومت، بھارتی حکمران سال ہر سال سے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے بھی جو کام نہیں کر پا رہے تھے، جس میں انہیں سفلتا نہیں مل رہی تھی، اس میں جو ہے عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ نوجوانوں کے ذہن تیار کر رہا ہے. کتنی شرم کی بات ہے. اس حوالے سے میں میرے سامنے نون لیگ کے سیاسی رہنما اور اس وقت وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا ایک دلچسپ بیان میرے سامنے، جنہوں نے عمران خان کو عالمی بنارسی ٹھگ قرار دیا ہے. اور ایک اور بڑا دلچسپ ان کا جملہ میں یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اسلامی ٹچ دینے والے فنکاروں کو اب قانونی ٹچ دینے کی ضرورت ہے. اچھا جی، اس حوالے سے وزارت قانون نے بھی مسودے کی تیاری شروع کر دی ہے اور آرٹیکل 62F جو ہے اس کے تحت اس سے پہلے جہانگیر ترین اور نواز شریف کی جو نائبی ہوئی ہے
وہ بھی انہی آرٹیکل کے ضابطوں کے اندر رہ کے انہی کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت سے فیصلے آئے تھے، اور یہ لوگ جو ہیں تاحیات نااہلی کی جانب چلے گئے. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے، میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے، اس حوالے سے بھی موجودہ وفاقی حکومت جو ہے پی ڈی ایم کی، وہ اس پر بھی جو ہے وہ قانون سازی کرنے کے لیے نظر طے کر رہی ہے کہ یہ تاحیات پابندی والا جو معاملہ ہے اس کو کسی طرح سے ریموو کیا جائے. ادھر ایف آئی اے میں جو عمران خان شہباز شریف کے حوالے سے پہلے بات کیا کرتے تھے، مقصود چپڑاسی، تو اب ان کے کئی مقصود چپڑاسی جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں اور ان پر تحقیقات بھی شروع ہو گئی ہیں. اور کمال بات یہ ہے کہ وہی جس طرح سے پہلے ہوتا رہا ہے، یہ بیچارے غریب ملازمین جو کہ بتدریج کوئی 28,000 کوئی 35,000 اس تنخواہ کا مزدور تھا، ملازم تھا، ان کے اکاؤنٹس میں جو ہے وہ ہزاروں ملین کے جو ہے وہ ٹرانزیکشن سامنے آئی ہیں. اور یہ کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں کہ جو خود سے تراشے گئے ہوں، یہ اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹمنٹس کے انڈر ہوا ہے. اور یہ اس وقت سب کچھ ہوا ہے کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور ان کی گورنمنٹ تھی یہاں، تو انہی شواہد کو لے کر اب یہ کرپشن کے مختلف جو باب ہیں یہ کھل گئے ہیں اور ان پر ایف آئی اے اور قانونی ادارے جو ہیں انہوں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. اسد قیصر کی بھی طلبی ہو گئی ہے. خود عمران خان جو ہیں ان کی 3 مختلف تاریخوں پہ، یعنی 18 اگست کو، 23 اگست کو اور 24 اگست کو ان کی بھی جو ہے وہ طلبی کر لی گئی ہے. وہ ان حوالوں سے جو ہے ان میں کوئی نااہلی کا کیس ہے، کوئی ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کنسیلمنٹ آف ایسٹ کی جو ہے اس کے حوالے سے بھی وہ جو محسن شاہ نواز رانجھا کا کیس ہے اس پر بھی جو ہے ان کی طلبی ہو گئی ہے. عزیزو، آپ سے پھر ایک بار وہی درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور یہ جو آپ کو اسکرین پہ آئیکن دکھائی دے رہا ہے اسے پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو اس کی انفارمیشن بر وقت مل سکے. ہاں، کمنٹس جو ہے ان کا مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہتا ہے.